پہلی بار جب نعیم یہاں آیا تھا اس واقعے کو کئی برس گزر چکے تھے۔ اب وہ نعیم الرحمن کے اس باغ کے چپے چپے سے واقف اور کوٹھی کے کمروں سے مانوس ہو چکا تھا۔ یہ جمنا کے کنارے والی وہی آموں کے باغ میں گھری پرسکون ٹھنڈی کوٹھی تھی جس کے ایک آرام دہ روشن کمرے میں وہ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ وہ دو اکتائے ہوئے چہروں والے متجسس آنکھوں والے بڈھے تھے جو عجیب اتفاق سے دوست بن گئے تھے۔ ہفتے کی شام وہیں گزار کر اتوار کو انیس اور نعیم شہر لوٹ آئے۔ نعیم کو روشن محل کے پرانے دروازے پر اتارتے وقت انیس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور اس کی طرف جھک کر ہنسا۔ نعیم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اندھیرے میں دور تک اس کی گاڑی کو جاتا دیکھتا رہا۔ شام پڑ چکی تھی۔ گیٹ سے داخل ہو کر نعیم نے دیکھا کہ بڑے لان میں نجمی کے احباب کا ہجوم میزوں، کرسیوں اور سبزے پر بیٹھا تھا۔ لان کے کونے میں رکھوالے نے گرے ہوئے پتوں کو اکٹھا کر کے جو ڈھیر لگایا تھا رات کی بارش میں بھیگ گیا تھا اور اس پر ایک بادامی رنگ کا چھوٹا سا کتا چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہاں سے گزرتے ہوئے برمن جی کی نگاہ اس تنہائی پسند کتے پر پڑی۔ وہ جھک کر اس سے باتیں کرنے لگے۔ خلیق جانور شائستگی سے منہ اٹھا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ نعیم کو کوٹھی میں داخل ہوتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا اور وہ خالد، فہمیدہ، برمن جی اور کیپٹن مسعود کو پہچانتا ہوا اپنے کمروں کی طرف چلا گیا۔ اس کے برآمدوں میں کسی نے روشنی نہیں جلائی تھی۔ چند لمحے کے لیے وہ بجلی کے بٹن پر ہاتھ رکھے کھڑا رہا، پھر اندھیرے میں وہیں پڑی آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں بیٹھ کر سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نوجوان لوگ تھے، زندگی اور حسن سے بھرپور، سارے جذبوں سے جی بھر کر لطف اندوز ہونے کے اہل اور اندیشوں سے پاک۔ ماحول میں موسم برسات کا مخصوص حبس تھا اور سامنے وہ سب بیٹھے آم کھا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ صرف نجمی تھی جو خاموشی سے اپنا کینوس سنبھال رہی تھی۔ اس نے سربالا کے اد بنے پورٹریٹ کو ایزل پر سے اتارا اور لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ پھر وہ میز پر سے اتر کر خالد اور فہمیدہ کے پاس گھاس پر بیٹھ گئی جو پچھلے 2 گھنٹے سے الجھ رہے تھے۔ فہمیدہ کہہ رہی تھی، ارے بھائی واہ، کیا ایک سے ایک بڑھیا آدمیوں کو شاعر بنا کے رکھا ہے اللہ میاں نے، جانے بیٹھے بیٹھے کیا لکھتے رہتے ہیں۔ نجمی نے کہا، شاید ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں۔ ارے ہاں، اور بعد میں ان کی ذاتی خط و کتابت کو شائع کر دیا جاتا ہے اور لوگ شاعری سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ خالد نے کہا، یہ نتیجہ نکلتا ہے سنجیدہ موضوعات پر لڑکیوں سے بحث کرنے کا، پھپتی پر اتر آتی ہیں، یہ تو اوقات ہے۔ نجمی نے رازدارانہ طور پر کہا، دراصل خالد کو شاعری وائری کا کیا پتہ فے ڈیئر، یہ ساری شرارت سپاہی شاعر کی ہے۔ وہ جس شاعر کو گرو مانتا ہے خالد صاحب بھی سعادت مندی سے اسی کے چیلے بن جاتے ہیں۔ جسے وہ سپاہی شاعر کہتے تھے وہ ان سے دور سبزے کے کنارے اکیلا چل رہا تھا، اپنے مغرور سر کو اونچا کیے اوپر اوپر دیکھتے ہوئے، اپنے اس مخصوص انداز میں جس کی وجہ سے نجمی اس سے اتنا جلتی تھی۔ پھر اس نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے خوشباش لوگوں پہ نگاہ ڈالی اور ایک تکلیف دہ شے کا احساس کیا کہ در حقیقت وہ لوگ خوش نہیں تھے، اور وہ گہری مانوسیت اور گھلاوٹ جو پرانے دوستوں میں ہوتی ہے اب ان کے درمیان سے اٹھ چکی تھی۔ اس کی جگہ دبی دبی بے اعتمادی تھی، اندیشہ تھا جسے چھپانے کی وہ انتہائی کوشش کر رہے تھے اور جان بوجھ کر چہروں پر شگفتگی پیدا کیے بیٹھے تھے۔ نجمی گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کی طرف بڑھتے ہوئے آہستہ سے بولی، جانے کیسی دلکشی ہے اس شخص میں۔ ہیلو کپتان صاحب۔ وہ چونک کے بولا، نجمی نے مری ہوئی آواز میں کہا، ہیلو۔ اوہ ہیلو۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ میں ٹیلی فون کا انتظار کر رہا تھا۔ نجمی نے اکتا کر سوال کیا، روز ٹیلی فون کا انتظار کرتے ہیں؟ ہاں، مجھے یونٹ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، لیکن میں یہاں آ جاتا ہوں اور انتظار کرتا رہتا ہوں۔ انہی دنوں میں شاید فساد ہو جائے، حالات کا تمہیں پتہ ہی ہے۔ میرے اردولی کو معلوم ہے یہاں کا نمبر۔ نجمی نے شگفتگی پیدا کرنے کی کوشش کی، کچھ نئے شعر ہوئے؟ وہ خاموش رہا۔ کچھ بھی نہیں؟ کوئی نظم، کوئی بیت، کوئی دوہا؟ اس نے محسوس کیا کہ وہ سن بھی نہیں رہا تھا، شاید دیکھ بھی نہیں رہا تھا،
محض آنکھیں کھولے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ پھر بولا، میں ناشتہ کرتا ہوں، پریڈ دیکھتا ہوں، دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، سو جاتا ہوں، سپہر کی چائے پیتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں اور یہاں آ جاتا ہوں اور ٹیلی فون کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ کل بھی ٹھیک ایسا ہی ہوگا، اور پرسوں اور اترسوں بھی۔ میں اپنے سارے روزنامچے سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ ایلیٹ کی بات کر رہے تھے؟ نجمی نے رازدارانہ لہجے میں کہا، برمن جی کہہ رہے تھے کہ وہ جو بڑے آرٹسٹوں میں سچائی کو جاننے کی جبلی قوت ہوتی ہے نا، وہ مجھ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ برمن جی؟ مسعود نے بے خیالی سے پیچھے دیکھا۔ وہ چلتے چلتے رک گیا، پھر تقریباً درشتی سے پوچھا، تم تصویروں میں دلچسپی کیوں لیتی ہو؟ کیوں لیتی ہوں؟ ہاں، انسانوں سے زیادہ۔ بتاؤ، انسانوں سے زیادہ کیوں لیتی ہو تصویروں میں دلچسپی؟ دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے جیسے؟ مثلاً میں، وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم؟ ہاں، میں ایک حقیقت ہوں، کوئی کہانی نہیں ہوں۔ تم نے کبھی میری موجودگی کو محسوس کیا؟ تم نے کبھی سوچا میں محض تمہارے لیے آتا ہوں اور ٹیلی فون کا انتظار کرتا رہتا ہوں اور تم تصویریں بناتی رہتی ہو؟ نجمی نے گہرا سانس چھوڑا۔ بس یہ بات ہے، اتنی بار بتا چکے ہو، پھر کیا ضرورت؟ کوئی اور بات کرو۔ اس نے جیبوں سے ہاتھ نکال کر پیچھے باندھ لیے اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ سب بکواس ہے نجمی، یہ سارا آرٹ اور ادب تمہاری دنیا میں فیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نہ تم آرٹسٹ ہو، نہ میں شاعر۔ تمہارا وہ بڈھا استاد محض پیشہ ور کاریگر ہے، جو ایسے امیر گھرانوں میں ڈرائنگ کے اصول پڑھا کر روزی کماتا ہے۔ ہم سب چھوٹے چھوٹے معمولی آدمی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لطیف جذبات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نجمی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے دل میں مسعود کے خلاف پرانا تعصب بیدار ہوا۔ وہ ان میں سے نہیں تھا۔ سارے لوگوں، ساری چیزوں کے بارے میں اس کا رویہ اور اس کی تربیت قطعی مختلف تھی۔ وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ نجمی نے کہا، چلو وہاں چلیں۔ پھر وہ اسے سبزے کے کنارے ٹہلتا چھوڑ کر باقی لوگوں کے پاس لوٹ آئی۔ برمن جی نے آہستہ سے سوال کیا، سربالا نہیں آئی؟ یہ سوال سب کے سروں پر بم کی طرح پھٹا اور وہ خاموش ہو گئے۔ مسعود آ کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ جانتے ہی ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں، بٹوارا ہونے والا ہے، شاید فساد ہو جائے برمن جی۔ اس کے معمولی انداز پر برمن جی ششتر کھڑے سب کا منہ تکتے رہے۔ نجمی نے مری ہوئی آواز میں کہا، سربالا آ جاتی تو اچھا تھا، 2 اور سٹنگز میں مکمل ہو جاتی تصویر۔ دھماکے سے پھٹنے والی خاموشی کے درمیان ہر ایک اپنے آپ کو مضحکہ خیز محسوس کر رہا تھا۔ جب کوئی خاموشی توڑنے کی کوشش میں کوئی غیر ضروری سی بات کرتا تو سب چپ چاپ اس کی طرف دیکھنے لگتے۔ آپ بھی تو ہندو ہیں، مسعود نے کہا۔ میں؟ برمن جی بوکھلا گئے، پھر آہستہ آہستہ ان کے عمر رسیدہ چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد بولے، میں اگر تمہارے گھرانے میں پیدا ہوا ہوتا تو یقین کرو اسی جوش و خروش اور تعصب اور ایمان کے ساتھ تمہارے مذہب کی پیروی کرتا اور اس کی خاطر مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا۔ وہ سب پھر خاموش ہو گئے، صرف ہوا درختوں میں چل رہی تھی۔ مسعود برمن جی سے مخاطب ہوا، تم کیا جانتے ہو ڈرائنگ ماسٹر؟ تمہیں پتہ ہے انسانوں کے درمیان کتنی بیزاری، کتنا درد اور کتنی ابتری ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے اگر ہم ایک پل کو اپنے تکبر کو پرے رکھ دیں تو کتنی محبت کر سکتے ہیں؟ سنو، ہم اپنی اپنی شخصی کوٹریوں میں رہتے ہیں، جن کے دروازوں کی درزیں اور روشن دان اور کھڑکیوں کے سوراخ ہم نے احتیاط سے بند کر دیے ہیں۔ ان میں محصور ہو کر ہم اپنی عقل، اپنے ایمان، اپنے تعصب اور اپنی خود پرستی کی حفاظت کرتے ہیں اور خوش ہیں کہ ان قلعوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ لیکن تم جانتے ہی ہو کہ دیواروں کی کیا وقت ہے۔ پھر وہ برمن جی کے سامنے سے ہٹ کر نجمی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں سارے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ میں سوچتا ہوں میں سارے لوگوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ کہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ میں دراصل اپنے ہی نظریات، اپنی ہی عادات و خصائل، اپنے ہی ضدی پن اور اپنی ہی تربیت سے اور اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں۔
وہ کرسی میں بیٹھی ہوئی حیرت زدہ نجمی کے سامنے کھڑا ہوا بولا، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو نجمی، شاندار اور دلکش۔ ہر دفعہ جب میں تمہارے ایسی کسی لڑکی کو دیکھتا ہوں تو مجھ پہ ایک حرص غربہ پا لیتی ہے، حاصل کرنے کی، قبضے میں کر لینے کی۔ اس لمحے تم میرے لیے تم نہیں رہتی، صرف میں رہ جاتا ہوں۔ میری حرص، میری خود پرستی، میرا گھمنڈ، میری ضد۔ در حقیقت میں محبت کرنے کی اہلیت ہی کھو دیتا ہوں۔ جب یہ حرص گزر جائے، جب ضدیں ختم ہو جائیں، تو میں کسی بھی لڑکی سے، کوئی بھی ہو، شادی کر لوں گا، ایک مطمئن قناعت پسند زندگی بسر کرنے لگوں گا۔ پھر ہمارے درمیان صرف اغراض و مقاصد رہ جائیں گے، روزگار مہیا کرنا، نیا فرنیچر خریدنا، دعوتوں پر جانا۔ ہم اپنی سطحیت کو طمانینت میں، اپنے احمق پن کو قناعت میں، اپنی روحانی ناداری کو تن آسانی میں، زندگی کی مسرتوں میں غرق ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سنا تم نے نجمی بیگم؟ پھر ہم ایک نظام کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اسی نظام کی خاطر زندہ رہتے ہیں۔ گھر کا نظام، کھانے پینے کا نظام، بچوں کے لیے کھانے کی میز کا سلیقہ، سونے جاگنے کے اوقات، سوسائٹی کا نظام، ملک کا نظام، مذہب کا نظام۔ برمن جی نے اکتا کر کہا، میں کچھ نہیں جانتا جو تم کہہ رہے ہو۔ تم کوٹری میں رہنے والوں اور غول بنانے والوں کو ایک ساتھ ناپسند کرتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں تم محض زہر اگل رہے ہو۔ برمن جی کے بات کرنے سے کافی زہر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سب جلدی جلدی اٹھ رہے تھے اور خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو رہے تھے۔ آخر میں صرف فہمیدہ، خالد، نجمی اور مسعود رہ گئے۔ نجمی اٹھ کر سبزے پر چلتی ہوئی پتوں کے ڈھیر کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ مسعود کی بے ربط، بے معنی تقریر سے مروب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے برعکس اس کے ذہن میں مسعود کی گھٹیا تربیت اور اس کے طبقے کا احساس تیز ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ اس سے مل کر کبھی خوش ہوئی ہی نہیں، نہ جانے کیسے وہ ان کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ اس نے ناگواری سے چند ماہ پہلے کی وہ شام یاد کی جب پہلی بار سربالا کی بڑی بہن اندر کے ساتھ وہ روشن محل آیا تھا، اور گو اس کے پس منظر کے متعلق کسی کو علم نہ تھا، اور یہ بات معمول کے مطابق بھی نہ تھی، پھر بھی اس کی سنجیدگی اور صاف ستھرے مذاق کو دیکھ کر اسے اس خاص الخاص حلقے میں قبول کر لیا گیا تھا۔ مسعود سبزے پر چلتا چلتا نجمی کی پشت پہ آ کھڑا ہوا اور ذرا بدلے ہوئے لہجے میں بولا، نجمی تم میرے لیے انتہائی پرکشش ہو، مگر جانتی ہو یہ کشش محض اس وجہ سے ہی نہیں کہ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، اس لیے بھی ہے کہ تم روشن محل میں پیدا ہوئی ہو۔ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ ہمارا ایک ایسا گھر ہوتا، قدیم وضع کا، لمبے لمبے ستونوں اور ہال کمروں والا، روغنی تصویریں جن میں نفیس داڑھیوں والے بڈھے مرصع لباس پہنے، تلواریں لگائے، وائس رائے یا گورنر کے ہمراہ کھڑے ہوتے ہیں، اور قدیم فرنیچر، برسوں پرانے پیپل، برگد اور سفیدے کے درخت، دیرینہ جاؤ حشمت کے نشانات جو اس گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے میں شروع دن سے اعلیٰ اور نفیس قسم کا احساس برتری پیدا کر دیتے ہیں۔ 3 پشتوں سے سینہ بسینہ چلتا ہوا احساس برتری۔ آج میں اپنے لیے ایک مکان بنا سکتا ہوں، مگر یہ دیو قامت کہنہ سال دیودار کا درخت، یہ برآمدوں پر لدی ہوئی پرانی بیلیں، یہ روغنی تصویریں جو تمہارے طبقے کے نشانات ہیں، یہ کہاں سے آئیں گے؟ میں ایسے گھر میں ہی تو پیدا ہونا چاہتا تھا، تیسری نسل ہونا چاہتا تھا، وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا جو تم نے ورثے میں پایا ہے، تمہاری نفاست، تمہارا دماغ، تمہارا اخلاق، تمہاری تعلیم، تمہاری ایرسٹوکریسی کی تمام نعمتیں۔ میں تم سے حسد کرتا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے دھیمی سلگتی ہوئی رقابت ہے، اور بس۔ ٹھنڈے دل سے سوچا جاتا تو مسعود کی باتوں پر شاید کسی کو غصہ نہ آتا، لیکن نجمی کے پاس اس کے لیے محض حقارت تھی۔ وہ مڑی اور سیدھا اس کے چہرے پر دیکھ کر بولی، مسعود اب جاؤ۔ مسعود نے کندھے اچکائے اور الوداع کہے بغیر باہر نکل گیا۔ اس کا بادامی رنگ کا کتا چھوٹے چھوٹے مستعد قدم رکھتا ہوا ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ فہمیدہ اور خالد نے حیرت سے یہ سب دیکھا تھا۔ نجمی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ سبزے پر سے اٹھے اور جلدی سے الوداع کہہ کر رخصت ہو گئے۔ نعیم اپنی آرام کرسی سے اٹھا اور سیڑھیوں کے اوپر آ کھڑا ہوا۔
نجمی دونوں ہاتھ گود میں رکھے بے ترتیب کرسیوں، اخباروں، شربت کے گلاسوں اور آم کی کاشوں اور چھلکوں کے درمیان میز پر بیٹھی تھی۔ ہوا تھم چکی تھی۔ نعیم نے ستون پر سے ہاتھ اٹھایا اور سیڑھیاں اتر کر آہستہ آہستہ لان کی طرف بڑھا۔ نوکروں کے جھرمٹ میں رہنے کی عادی نجمی نے اپنے پیچھے کسی کو چلتے سنا اور نظر انداز کر دیا۔ نعیم بکھرے ہوئے سامان کے درمیان چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر نجمی چونک پڑی۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نجمی کو دور کی خوشی کا احساس ہوا۔ اس کا یہ رشتے کا بھائی جسے وہ مدت سے جانتی تھی اور چاہنے کے باوجود جس کے بہت زیادہ نزدیک نہیں ہو سکی تھی، اس سے جب بھی ملی اسے محسوس ہوا کہ اپنی نرمی اور خوش خلقی کے رویے کے باوجود وہ بالکل ایک الگ اور بیگانہ ہستی تھی۔ یہ واحد شخص تھا جس کے بارے میں وہ اپنے قدرتی طبقاتی تاثرات سے آزاد ہو کر سوچتی تھی۔ وہ اس ادھیڑ عمر خوبصورت شخص سے مل کر خوش ہوتی تھی اور اس کو خوش کرنے کی خواہش محسوس کرتی تھی۔ نعیم نے جھک کر لپٹا ہوا کینوس اٹھایا اور کھول کر دیکھنے لگا۔ نجمی چھلانگ لگا کر میز پر سے اتری اور بچوں کی طرح سر اٹھا کر بولی، سربالا کا پورٹریٹ ہے۔ آپ سربالا کو جانتے ہیں نعیم بھائی؟ سربالا؟ ہاں، نجمی نے اداس ہو کر کہا، وہ آج نہیں آئی۔ وہ آج نہیں آئی؟ اچھا۔ نجمی اس کے سامنے میز پہ چڑھ کر بیٹھ گئی اور شکایتی لہجے میں بولی، اتنی بار کہا آپ کا پورٹریٹ بنائیں گے، سٹنگ ہی نہیں دیتے آپ۔ پورٹریٹ؟ ہاں دیں گے دیں گے۔ آپ کے دوست چلے گئے؟ جی چلے گئے۔ مچھلی کا شکار کیسا رہا؟ خوب رہا، وہ ہنسا، ہمیشہ پوچھتی ہو اور آپ ہمیشہ ہمیں لے کر نہیں جاتے۔ اتنی بار کہا ہمیں بھی کبھی لے کر جائیں۔ آپ اپنی چھڑی اور ڈوری تو منگواتی نہیں۔ ارے مچھلی پکڑنے کون جا رہا ہے نعیم بھائی؟ ہم تو آپ کا پورٹریٹ بنائیں گے دریا کے کنارے پر۔ اتنا عمدہ رہے گا بھائی، وہاں جہاں دوسرے کنارے پر چھوٹا سا جنگل ہے، وہیں دریا کے کنارے آپ ڈوری پھینک کر بڑے سے پتھر پر چڑھ کر اپنے خیال میں بیٹھے ہوں گے جیسے بیٹھا کرتے ہیں۔ اتنا کریکٹر ہے آپ کے چہرے پر، پتہ ہے آپ کو؟ نعیم ہنسا۔ پھر وعدہ کیجئے اب کی بار ہمیں اور عذرا آپا کو لے کر جائیں گے۔ ہاں ضرور لے جائیں گے۔ اسے اپنی طرف انہماک سے دیکھتا پا کر نجمی گھبرا کر چپ ہو گئی۔ وہ اس کی انوکھی طبیعت سے مرعوب بھی تھی اور خائف بھی، لیکن اس طرح وہ اسے بہت کم دیکھا کرتا تھا۔ عذرا نہیں، صرف تم۔ عذرا آپا نہیں؟ دور کہیں آگ لگا دی گئی تھی جس کی نارنجی روشنی آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ شور کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس وقت کوٹھی کے سارے نوکر کوٹھی کے پچھواڑے خوفزدہ بھیڑیوں کی طرح جمع ہو کر شہر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صرف ایک مہری تھی جو برآمدے میں کھڑی نجمی کو دیکھ رہی تھی۔ نعیم اسی انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، انیس ٹھیک کہتا ہے، وہاں پر جا کر مجھے سکون ملتا ہے، اور سکون مجھے تم سے مل کر بھی ملتا ہے۔ تم مجھ سے کبھی نہیں ملتی، بات نہیں کرتی، کیوں؟ نجمی پل بھر میں پسینے میں بھیگ گئی، پھر بڑی کوشش کر کے ہنسی۔ اوہ اچھا نعیم بھائی، لیکن عذرا آپا؟ نعیم نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں پتہ ہے میری کیسی کوفت کی زندگی ہے، اس سے بچنے کے لیے میں جگہ جگہ مارا مارا پھرتا ہوں۔ میری بیوی ایک مدت گزر گئی مجھے کچھ نہیں دے سکی، اس کے ساتھ میں حیوانوں کی طرح رہتا ہوں، اور تم اتنی ذہین ہو، تمہارا دماغ۔ نجمی جو اب تک ششتر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، میز پر سے ذرا سا اٹھی، پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کے رونے سے نعیم کا انہماک ٹوٹ گیا۔ وہ حیرت انگیز صورت کے ساتھ اس بلاخیز طوفانی جذبے کی زد سے نکل آیا۔ صدمے اور دہشت کے ایک لمحے نے سارے واقعے کی نوعیت اس پر عیاں کر دی۔ اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا میزوں کرسیوں سے ٹکراتا اپنے کمروں کی طرف بڑھا۔ نجمی نے پانی کے جگ کے گر کر ٹوٹنے کی آواز سنی اور اسے لنگڑا کر تیز تیز قدموں سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ عذرا حسب معمول نعیم سے اس کے اتوار کے شکار کے متعلق پوچھ پاچھ کر اور اس کی خاموشی سے تنگ آ کر سو چکی تھی۔ نعیم سر کے نیچے بازو رکھے
بے خواب آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کا ہر جذبہ سرد ہو چکا تھا اور ذہن خالی تھا۔ اس نے کئی بار سونے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ کمرے میں صرف پنکھے کے چلنے اور عذرا کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ کیسی سکون کی نیند ہے تمہاری، اس نے دل میں کہا۔ اس کے اندر حسد کا احساس پیدا ہوا، لیکن اس کے دل میں اب اتنا زور نہیں رہا تھا کہ اس طاقتور جذبے کو سہار سکتا۔ بے حس و حرکت لیٹے تکلیف سہتے ہوئے اس کے دل میں عجیب سرد مہری سی پیدا ہوئی۔ اس نے سر موڑ کر عذرا کو دیکھا۔ یہ عورت کیا سمجھتی ہے، کیا سوچتی ہے، کتنی بے حس، کتنی لاپرواہ ہے، اسے مجھ سے کیا غرض ہے، اتنا پھس پھسا سا رشتہ اتنی مدت سے قائم ہے۔ دفعتاً اس نے اس عورت سے جو اس کی بیوی تھی شدید بیزاری اور لاتعلقی محسوس کی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ دور کہیں لگی ہوئی آگ کی روشنی سارے آسمان پر پھیل چکی تھی۔ عذرا کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھیں مل کر چاروں طرف دیکھا اور نعیم کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ شاید شہر میں فساد ہو گیا ہے۔ نعیم نے اس کی طرف دیکھا اور یکساں سپاٹ آواز میں بولا، نکل جاؤ یہاں سے۔ عذرا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی پرانی خو بیدار ہوئی، لیکن اب عمر کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ چکرا کر اسٹول پر بیٹھ گئی۔ نعیم نے پلنگ پر سے ڈریسنگ گاؤن اٹھایا اور اسے پہنتا ہوا باہر نکل گیا۔ گیٹ پر چوکیداروں نے اسے نکلتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ لمبی سڑک سنسان پڑی تھی۔ بجلی کے کھمبوں پر روشنیاں جل رہی تھیں۔ تیز تیز چلتا جب وہ کسی کھمبے کے نیچے سے گزرتا تو برساتی پتنگے اس کے بالوں پر گرتے اور کسی کوٹھی کا کتا اس پر بھونکتا۔ اس کے علاوہ تنہا مسافرت میں اسے کوئی نہ ملا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا گیا، حتیٰ کہ سڑک دائنی طرف مڑ کر شہر کی حدود میں داخل ہو گئی۔ ایک بازار سے گزرا، وہاں اندھیرا تھا، تمام دکانیں بند تھیں۔ دکانوں کے تختوں پر جگہ جگہ چارپائیاں بچھی تھیں جن پر سوئے ہوئے لوگ اٹھ کر نہ جانے کہاں جا چکے تھے۔ پھر ایک چھوٹی سی گلی آئی جسے پار کرنے کے بعد دوسرا بازار شروع ہوا۔ یہاں بھی چارپائیاں اسی طرح خالی پڑی تھیں۔ بازار بہت گندا تھا۔ جگہ جگہ کھانے پینے کی اشیاء بکھری پڑی تھیں۔ اچانک نعیم کا پاؤں کسی پھل کے چھلکے پر سے پھسلا اور وہ پیٹھ کے بل زمین پہ گرا۔ اس نے اٹھ کر ایک سلیپر جو اتر گیا تھا پھر پہنا اور چل پڑا۔ اس کے بعد پھر اسی قسم کا ایک اور بازار آیا۔ وہ پھلوں کے چھلکوں اور کتوں سے بچتا ہوا گزرتا رہا۔ اس نے کئی اندھیری اور نیم اندھیری بدبودار گلیاں پار کی، لیکن کوئی انسان نظر نہ آیا۔ صرف ملی جلی آوازوں کا شور اور آگ کی لہک قریب آتی گئی۔ چلتے چلتے نعیم کا پاؤں پھسل کر گلی کے درمیان بہتی ہوئی نالی میں جا پڑا اور گندے پانی کے چھینٹے اڑ کر اس کے پاجامے پر پھیل گئے۔ اس نے جھک کر سلیپر پانی سے نکالا اور اسے پہنتے ہوئے ایک لمحے کو اس نے اپنے آپ کو بے حد اجنبی اور تنہا محسوس کیا۔ یہ ایک کھلا سا احاطہ تھا، جیسے پرانے محلوں میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے۔ نعیم کے سامنے 3-4 اونچے اونچے مکان دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ ہوا کی کمی کی وجہ سے دھواں وہیں بھر گیا تھا اور چاروں طرف لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اپنے اپنے مکانوں کے دروازوں پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ آگ بجھانے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا تھا۔ صرف ایک فائر بریگیڈ کا انجن جو اندر نہیں آ سکتا تھا، باہر سڑک پہ کھڑا تھا۔ 2 فائر مین اس کے پتلے سے پائپ کے ذریعے، جو اتنی بڑی آگ کے لیے بالکل ناکافی تھا، پانی پھینک رہے تھے۔ جلتے ہوئے مکانوں کے آس پاس کے رہنے والے اپنے گھروں سے سامان نکال رہے تھے۔ ڈرے ہوئے خالی چہروں والے لوگ چیخ چیخ کر اندر باہر بھاگ رہے تھے۔ پولیس کے چند سپاہی بلا وجہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ مخالف سمت میں گلی کے فرش پر چند کنبے اپنے مختصر سامان کے اوپر بیٹھے تھے اور مکمل طور پر خالی و ذہن دکھائی دے رہے تھے۔ یہ شاید وہ لوگ تھے جو جلتے ہوئے مکانوں میں سے جان بچا کر نکلے تھے۔ ان کی عورتیں اور بچے رو رہے تھے۔ مرد سراسیما سے کھڑے تھے۔ ایک جوان مرد چیخ چیخ کر اپنے کنبے کو چپ رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ آخر برداشت نہ کر سکا اور اپنی بیوی بچوں کو پیٹنے لگا۔ وہیں کھڑے کھڑے نعیم نے اس سارے منظر کے الم کو محسوس کیا اور چل پڑا۔ اس سارے ہجوم میں کسی نے بھی اس انسان کی افتاد کو نہ پہچانا۔ فائر انجن کے پاس پہنچ کر وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ بلوائیوں کا ایک گروہ ایک اندھیری گلی سے نمودار ہوا
اور آنن فانن دوسری اندھیری گلی میں غائب ہو گیا۔ انہوں نے لنگوٹ اور منڈاسے باندھ رکھے تھے اور پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ پولیس کے چند سپاہی ان کا تعاقب بھی کر رہے تھے۔ 1 ثانیہ کی بات تھی، لیکن اس 1 ثانیہ میں علی نے نعیم کے مانوس عزیز چہرے کو پہچان لیا۔ نعیم نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ بلوائیوں کے گروہ میں سے ہونے کے باوجود وہ چہرہ نعیم کے لیے محض ایک ڈر کر بھاگتے ہوئے بچے کا چہرہ تھا۔ اس کے سرد مہر دل میں اس کے لیے ایسی گمبھیر محبت کی لہر اٹھی جو باپ کے دل میں گمشدہ بچے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ اس نے اس سارے منظر میں اپنے آپ کو جذباتی طور پر شریک محسوس کیا۔ اپنے آپ سے بولا، تو علی یہاں ہے۔ ایک سپاہی نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ کون ہو تم؟ یہ کیا ہے؟ نعیم نے جلدی سے آستین چڑھا کر ننگا بازو آگے بڑھا دیا۔ سپاہی نے ٹارچ کی روشنی میں حیرت سے اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ میں؟ تو کیا میں؟ نعیم احمد خان۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں؟ کہیں نہیں۔ میں کیا؟ بیٹھ جاؤ وہاں پر۔ نعیم سڑک کے کنارے ایک دکان کے تختے پر بیٹھ گیا۔ سپاہی ادھر ادھر گھوم کر اندھیری گلیوں میں جھانکتا رہا۔ پھر ایک گلی میں سے 2 اور سپاہی نمودار ہوئے۔ تینوں نے آپس میں بات کی اور اسی گلی میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد نعیم اٹھ کر چل پڑا۔ کئی سنسان بازار اور گلیاں عبور کرنے کے بعد وہ ایک کھلی سڑک پر نکل آیا اور تھوڑی دور جا کر ایک کوٹھی میں داخل ہوا۔ پورچ میں مدھم سی بتی جل رہی تھی۔ آس پاس کوئی چوکیدار یا کتا نہ تھا۔ اس نے عجلت میں گھنٹی بجائی اور زندگی کے آثار نہ پا کر گھنٹی کے بٹن پہ انگلی ہی رکھ دی۔ ایک بوڑھا ملازم کوٹھی کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ کچھ دیر وہ حیرت سے منہ کھولے نعیم کو دیکھتا رہا، پھر الٹے پاؤں بھاگتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس نے پھولے ہوئے سانس سے ماما کو اطلاع دی، روشن محل کے نعیم میاں آئے ہیں۔ کوٹھی کے اندر بتی جلی۔ انیس نے دروازہ کھولا۔ اس نے سر سے پاؤں تک نعیم کو دیکھا اور بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ گھر سے۔ بازو سے پکڑے پکڑے وہ راستے کے کمروں کی بتیاں جلاتا اسے اپنی اسٹڈی میں لے گیا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں۔ چند لمحے تک اسے غور سے دیکھتے رہنے کے بعد انیس بولا، 3 بجے ہیں رات کے۔ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے ماما کو چلمچی میں گرم پانی لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ پانی لے کر آ گئی اور اس کے پاؤں دھونے لگی۔ اس وقت نعیم نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں صرف ایک سلیپر تھا۔ اتنی دیر میں انیس نے اسے ایک صاف پاجامہ اور سلیپر لا کر دیا۔ جب ماما چلی گئی تو نعیم تولیے سے پاؤں خشک کرنے لگا۔ انیس نے کہا، شہر میں فساد ہو رہا ہے۔ نعیم جھیپ کے ہنسا۔ ہاں، نیند نہیں آ رہی تھی، میں یہاں چلا آیا۔ چائے پیو گے؟ نہیں انیس، مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو نیند کی دوا کھا لی ہوتی۔ نہیں انیس، تم نہیں سمجھتے۔ کئی لمحے وہ اسی طرح پڑا تیز تیز سانس لیتا رہا۔ اس کے بے رنگ تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر انیس کو محسوس ہوا کہ یہ ایک مرے ہوئے آدمی کا چہرہ تھا۔ اس نے نعیم کے بے حس چہرے کے اوپر قدیم اندرونی دکھ کو صاف طور پر دیکھا۔ اسے خیال ہوا کہ یہ صدیوں کا تنہا مصیبت زدہ انسان آج اس کے گھر میں آ کر مر گیا ہے۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی فساد کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ نعیم نے آنکھیں کھول دیں اور آگے کو جھک کر بیٹھ گیا۔ نہیں انیس، میری بات سنو، میں تکلیف میں ہوں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ سویا اور پھر اسے چھوڑ کے چلا آیا۔ طویل عرصہ گزر گیا ہے، وہ آج بھی میرے دل پر ہے، آج بھی۔ کون؟ کب؟ بہت پہلے ایک لڑکی تھی۔ انیس نے کہا، کون سی ایسی بات ہے؟ عمر میں کئی بار انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں، محبت میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ لیکن مجھے محبت کہاں تھی؟ میں محبت کے بغیر اس کے ساتھ سو گیا، حیوانیت کی خاطر، اپنی بدبختی اور افتاد کا بدلہ لینے کی خاطر۔ مجھے کانگریس کمیٹی نے ان لوگوں کے پاس بھیجا تھا۔ وہ کمزور معصوم لڑکی شیلا، اسے میں نے تباہ کر دیا محبت کے بغیر۔ اس کے بعد سے وہ میرے دل پر ہے۔ میں کبھی کسی عورت سے محبت نہیں کر سکا،
اپنی بیوی سے بھی نہیں۔ اتنی مدت ہو گئی، کبھی دل میں امن لے کر سو نہیں سکا۔ وہ ہمیشہ میرے دل پر سوار رہی اور میرے دل پر وہ بھی سوار رہا، وہ شخص جسے میں نے قتل کیا۔ انیس نے اسے دیکھا۔ قتل؟ نہیں، میں نے اسے ضرب نہیں لگائی۔ میدان جنگ میں وہ ایک بہادر اور خوش بخت انسان تھا۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کی باتیں کی اور میں نے اپنی بدبختی میں خواہش کی کہ وہ مارا جائے۔ میں بارود لینے گیا تو میں نے سپاہیوں کو آتے دیکھا۔ وہ بندوقیں سیدھی کیے آ رہے تھے، ان کی سیاہ قطار بڑھتی آ رہی تھی۔ خندق میں سے اس نے پوچھا، نعیم تم زخمی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ دلیر آدمی مجھے بچانے کے لیے باہر نکل آیا۔ آنے والے سپاہیوں نے اسے چھلنی کر دیا اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔ اس کا ڈھلکی ہوئی مونچھوں والا زرد سا چہرہ چاند کی روشنی میں ابھی تک وہیں پڑا ہے۔ وہ کبھی میرے سامنے سے نہیں ہٹا، کبھی بھی نہیں۔ اس کے بعد ایک مدت گزر گئی ہے۔ میں کسی شخص سے قدرتی تعلقات قائم نہیں کر سکا، کوئی دوست نہیں بنا سکا، کبھی کسی پر اعتماد نہیں کر سکا۔ بتاؤ انیس، میں کب تک زندگی کے جرائم کو ساتھ لیے پھرتا رہوں گا؟ یا محض تمہارے سامنے ان کا اعتراف کر کے میں سرخرو ہو سکتا ہوں؟ بتاؤ۔